السلام علیکم. پروگرام عکس برعکس کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال. ناظرین، پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ ہمیشہ تنقید رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے ان کا تعلق رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وہ اقتدار میں آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اقتدار سے جاتے بھی ہیں. لیکن پاکستان میں ایک سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جس کا وجود ہوا 60 کی دہائی کے آخر میں، لیکن اس میں بالکل ایک عجب اور الگ طریقہ کار ہوا. پاکستان میں پہلی بار ایک عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی. پھر الیکشن کے بعد ملک کا ٹوٹنے کے بعد پھر اس ملک کو سنبھالنا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ متفقہ طور پر ایک آئین دینا. پاکستان پیپلز پارٹی جسے چاروں صوبوں کی زنجیر کہا جاتا ہے کہ ہر صوبے میں بیون آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ایک نمائندہ سیاسی جماعت. بڑی جدوجہد عبارت تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب، پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اقتدار میں آنا، پھر ان کا جلا وطن کر دیا جانا، پھر ان کا واپسی، پھر ان کی شہادت، پاکستان پیپلز پارٹی نشیب و فراز کا شکار رہی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اقتدار میں بھی ہیں، مرکز میں بھی ہیں اور صوبے میں بھی ہیں. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی تیسری نسل کے ساتھ قیادت کرتی ہوئی جا رہی ہے، اور یہ نشیب و فراز پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما اور پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑ صاحب موجود ہے. کھوڑ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، مشکلات بھی بڑی رہی اور عروج بھی بڑا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور ان عروج سے زیادہ مشکلات، شہادتیں، قربانیاں، چاہے وہ ورکر ہوں چاہے وہ قیادت ہوں، وہ شاید واحد جماعت ہے کہ جن کے دونوں لوگوں کی یہ ہوئی. لیکن آج پیپلز پارٹی کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سندھ تک محدود ہو گئی ہے؟ آپ کے حوالے سے تو یہ کریڈٹ ہو جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ہر الیکشن میں بہتر ہو رہی، کیونکہ آپ سندھ کے صدر ہیں. لیکن اوور آل آپ کو کہا جاتا ہے چاروں صوبوں کی زنجیر جو ہے وہ یہاں بہت مضبوط ہے لیکن وہاں بہت کمزور ہوتی جا رہی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی وہاں حکومتوں میں نہیں رہی اس لیے کمزور ہو گئی. پی ایم ایل این جی، جو سالوں سال رہی، اس وجہ سے اس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ جی الیکٹیبل بھی ہیں اس کے پاس اور ان کی سرگرمی بھی ہے، اور اس وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہیں. ہم نے مقابلہ ضرور کیا. 1977 کی بات تو بعد میں ہے، میں محترمہ صاحبہ کے ٹائم کی بات کا زیادہ گواہ ہو سکتا ہوں. 88 میں بھی ہم کافی اچھے انداز میں آئے تھے، لیکن وہاں اس وقت جو انڈیپینڈنٹ جیتتے ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ نہیں ملا سکے. ضیاء الحق کا زمانہ گزر چکا تھا، لیکن کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو حق تھا کہ وہ خود بھی کھڑا ہو سکے اور ان کے وزیر بھی کھڑے ہو سکے، اور اس کے لحاظ سے وہ جیتے، اور وہ چیف منسٹر تھے، کیئر ٹیکر ہی صحیح. آزاد امیدوار، آزاد الیکٹڈ، وہ اپنے ساتھ ملا نہیں پائے ہم، اور حکومت ان کے پاس چلی گئی. 93 میں وہ نہیں تھے. 93 کے زمانے میں ہمارا اتحاد تھا جو حکومت میں آیا تھا، جس میں ہم بھی تھے اور منظور بھٹو صاحب والی پارٹی بھی تھی، حامد ناصر چٹھا والی. اس اتحادی صورتحال میں ہم پہنچے 2-3 سال، لیکن پھر 97 میں پھر ہم نکل گئے کہ ریس سے سمجھو کہ سمجھ لیے جائے. پھر 2002 میں جب الیکشن ہوئی تب بھی ہم 95 پلس تھے ممبران. اس وقت مشرف تھا. جیسے مشرف نے یہاں سندھ میں ہماری حکومت بننے دے راہ میں روڑے اٹکائے، اسی طرح سے پنجاب میں بھی روڑے اٹکائے. یہاں تک تو یہ بات آ گئی. 2008 میں بھی ہم کولیشن میں ضرور تھے، اس وقت پی ایم ایل این کے ساتھ تھے، لیکن 2013 میں نہیں رہے. نشیب و فراز کی آپ نے کی بات، تو اسی نشیب و فراز کی یہ کہانی ہے. 77 میں عروج، 88 میں یہ صورتحال، 93، 97، 2002، 2008 یہ ہوتا ہے. 2002 میں پی ایم ایل این نہیں تھی،
اور 90 میں ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی, 97 میں اس کو 3/4 میجورٹی مل گئی, اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ لگاتار جو 1985 سے جب میاں نواز شریف صاحب وزیر ہوئے ضیاء الحق کے زمانے میں, تب سے چل رہی ہے سلسلہ. 2008 کے الیکشن میں بڑا اچھا رزلٹ رہا آپ کا, پنجاب میں بھی ایون. ٹھیک ہے, ہاں, بہتر ایک رزلٹ تھا, حالانکہ تمام تر چیزوں کے باوجود, بی بی کی شہادت کے ہونے کے باوجود بھی. جی جی, لیکن اس کے بعد 8 سے لے کے اب 18 تک پیپلز پارٹی کے پی میں, پنجاب میں اس طرح وہ نہیں, حالانکہ آپ کے پاس 5 سال 2008 میں تو جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا, جی ایسا کبھی نہیں ملا تھا. چاروں صوبوں میں حکومتیں تھیں, جی, سینٹ کا چیئرمین ہمارا, نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہمارا, آزاد کشمیر ہمارا, گلگت بلتستان تو اس وقت تھی نہیں. جی, تو آپ کے ہی دور میں آپ نے دیا ہاں, وہ 2008 میں تو ہماری ایسی چیز ہوئی تھی کہ بلوچستان کا چیف منسٹر بھی ہمارا, جی بالکل, جو پہلے نہیں بنا تھا کبھی. تو اس صورت کو تو میں بینی صاحبہ کا جو حادثہ ہوا, جو واقعہ ہوا, اس میں اس واقعے کا بڑا عمل دخل ہے کہ ہماری ایک سمجھو کہ نیشنل حکومت بننے کا تھا تاثر بنا, اور بینی صاحبہ کی عزت و احترام میں ہم یہ سارا کچھ کر پائے. اس میں زرداری صاحب کا ملنا جلنا, زرداری صاحب کی وہ کاوشیں کہ جس کو سب کو ساتھ ملا کے چلنے والی وہ کوششیں, وہ باور ہوئیں, اور ہم کلیکٹیو وزڈم میں ہم آگے بہت کنسالیڈیٹ کر گئے کہ ہم 18 ترمیم بھی پاس کرا سکے. جی, اور بہت بڑی بات تھی, این ایف سی بھی کرا سکے, پروونشل اٹانومی دلائی, جو کچھ بھی کیا, یہ کریڈٹ جاتا ہے اس کوششوں کو جو زرداری صاحب نے کی. اگر یہ سارا کنسنسس نہ بنتا, یہ نیشنل کنسنسس نہ بنتا, تو ہم یہ 18ویں ترمیم نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ ہمارے پاس 3/4 میجورٹی یا 2/3 میجورٹی نہیں تھی. لیکن ہم نے مل ملا کے کولیشن بنا کے, اور ساری دنیا میں بنتی ہے کولیشن, کوئی ایسی نئی بات تو نہیں ہے, وہ تو ٹھیک تھا. لیکن کیونکہ آپ نے سوال کیا پنجاب کا, تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کی جواب دینے کی کوشش کی کہ نشیب و فراز پی ایم ایل این کے لیے بھی رہے, پیپلز پارٹی کے لیے بھی رہے. یہ دونوں جماعتیں سرکردہ جماعتیں رہی ہیں اس ملک کی, لیکن نشیب و فراز دونوں کو ملے. تو ان فیوچر کوئی پنجاب میں مل کے کوئی الیکشن لڑنے کا پلان ہے پیپلز پارٹی, اور کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کچھ اور معاملات کرنے کا؟ دیکھیں, ابھی کیونکہ حکومت میں تو آپ ہیں. ایم آر ڈی جب بنی تھی جی, تو وہ بھی الیکٹڈ الائنس نہیں تھا, اسٹرگل کا الائنس تھا. اور اس وقت بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ ہم الیکشن الائنس نہیں کریں گے, لیکن لیڈرشپ کے سامنے جو ایم آر ڈی کی جماعتیں تھیں, ان کے سامنے ہم کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کر کے ایک ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے ہوا تھا. اس دفعہ پیپلز پارٹی کا یہ ابھی تک تو یہی آیا ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے, اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے, اور کولیشن میں جانے سے روکیں گے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, اور یہی سلسلہ ہے. اور بہت سے لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ جی آپ اپنے بلبوتے پہ کھڑے ہو سکتا ہے ہم نہ جیت سکیں, لیکن ہمارے ووٹ ہمیں کیوں نہ ملے, کسی اور کو کیوں مل جائے. نہیں تو اس میں تو پھر ووٹ کا تقسیم نہیں ہے کہ اس وقت آپ گورنمنٹ میں ہیں, تو ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا بیانیہ بڑا بک رہا ہے, ووٹ ہے, اس لیے الیکشن سے بھاگ رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں. تحریک انصاف کی جب آپ بات کریں گے تو میں ان سے الگ ان کے لیے رائے رکھتا ہوں, معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا, میں ان کے لیے رائے وہ نہیں رکھتا جو شاید آپ رکھ رہے ہوں, مجھے نہیں معلوم. میری رائے تو یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اور وہ پاکستان میں گورنمنٹ میں رہی ہے, آج کل وہ گورنمنٹ سے باہر ہے, بلکہ 2 صوبوں میں اور ایک جو اس نے حال کیا ہمارا تمہارا ملک کا, اس میں تو سمجھتا ہوں وہ سیاسی جماعت کہلانے کے لائق نہیں ہے. وہ جماعت جو صرف منتیں کریں کہ آؤ مجھ سے بات کرو, آؤ مجھ سے بات کرو, آؤ مجھ سے بات کرو, اس میں سیاست کا کیا واسطہ. تو اچھی بات نہیں, بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, کس کے کہہ رہا ہے, اور آپ تو بات ہمیشہ بات کرنے والی جماعت ہیں. بات کس کو کہہ رہا ہے کہ میرے سے بات کرو؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں. نام لے لوں؟ بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں. تحریک انصاف کا ذکر چھوڑ دو, کیونکہ وہ بات وہی کرتے ہیں
کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ واپس لائے جیسے باجوہ صاحب نے ان کو پہلے لایا. سیاسی حقیقت نہیں ہے پی ٹی آئی سیاسی حقیقت نہیں ہے آپ سے؟ میں نہیں سمجھتا. اگر اس کو لایا گیا تھا تو پھر میں اس کو حقیقت کیوں مانوں؟ نہیں میں آپ اس وقت بالکل آپ سے 18 کی بات پی ایم ایل کیو کو بھی لایا گیا جی، پھر اس کو سیاسی حقیقت کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ نے تو اپنے ساتھ حکومت میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس کو بھی مان لو نا. پھر اگر اس کو مان رہے ہو تو پھر اس کو بھی چلو دے دیتے ہیں سیاسی جماعت ہے. بالکل صحیح. ایسی تنقید تو کبھی ایم کیو پر بھی ہوئی تھی. یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. تو پی ٹی آئی کو مسئلہ چھوڑ دیں. وہ جو کہتی ہے کہ میرے سے بات کرو، ادھر سے ٹکا سا جواب آتا ہے، اس میں ان کی حیثیت گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی. عوام کے ووٹ پر بھروسہ کرنے والی بات کرو. طاقت کا سرچشمہ عوام مانو. طاقت کا سرچشمہ عوام کو اگر مانو اور پھر آگے بڑھو تو وہ اس کو سیاسی جماعت کہلانے کا حق ہے. آپ کی جماعت کے اچھے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے آج گورنمنٹ میں، آپ وزیر خارجہ بھی آپ ہیں. ہم حکومت میں ہیں جی. اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی اعلان کر دیا کہ ہمارا کوئی سیاست سے واسطہ نہیں ہے. یہ کنسیشن ہے کہ ہاں پہلے واسطہ تھا، اب ہمارا واسطہ نہیں ہے. تو اس کو میں فیس ویلیو پہ کیوں نہ لوں؟ صحیح. اس کو میں اس کے فیس ویلیو پہ کیوں نہ لوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، نکل گئی سیاست پہ. سیاستدان جانے سیاست کا کام ہے. وہ پارلیمانی جمہوری نظام میں آپس میں بات چیت کی جا سکتی ہے، آپس میں اپنے مسائل پارلیمنٹ میں حل کرنے ہوتے ہیں اور کر سکتے ہیں. میجورٹی مائنورٹی کی بات بنیاد پر سب کچھ ہوتا ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹنے کا تک نہیں بنتا میری نظر میں. صحیح. کھوڑا صاحب آپ بڑے سینئر سیاستدان، بڑے ملک کے حالات بڑے آپ نے دیکھے ہیں، مشکلات، اس سے بھی زیادہ مشکل حالات جو ہیں وہ ماضی میں بھی گزر چکے ہیں، لیکن سیاستدانوں نے میز پہ بیٹھ کے حل بھی نکالا. یہ ملک ٹوٹ گیا، ملک ٹوٹنے کے بعد 90,000 فوجی بھی واپس لانے والے سیاستدان تھے. ابھی آپ سمجھتے کہ بات چیت کی جائے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ کوئی اور سیاسی جماعتیں ہوں، بیٹھ کے بات چیت، کیونکہ اس وقت ملک معاشی طور پر پریشان ہے اور سیاسی طور پر بحران میں، بلکہ اب تو آئینی بحران بھی شروع ہو گیا عدالت میں. میں اگر اس کو کہوں کہ گولڈن چانس ہے، اس میں سب پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں ہیں. جی. ایک وہ جس نے پارلیمنٹ کو گالی دی، جس نے پارلیمنٹ کی توہین کی، جس نے عوام کی توہین کی، وہ استعفیٰ دے کے باہر بیٹھا ہے. یعنی نیشنل لیول پر اس نے پارلیمنٹ کی بے عزتی کی، عوام کی بے عزتی کی، استعفے دے دیے، اپوزیشن میں نہیں بیٹھا. اس سے کچھ لوگ نالاں ہو کے اپوزیشن میں ضرور بیٹھے ہیں، اس سے لوگ کچھ ناراض ہو کے اپوزیشن کا کردار ضرور ادا کر رہے ہیں. لیکن عمران خان نے جب عوام کی اس طرح سے بے عزتی کی تو پھر وہ اس کے ساتھ کیا کہوں. بہت ہی دفعہ اخباروں میں خبر پڑی کہ جی حکومت نے کہا جی ملٹی پارٹی کانفرنس کر لیتے ہیں، آل پارٹی کانفرنس کر لیتے ہیں. ہم نے شروع دن سے اس کو کہا کہ بھائی چارٹر آف اکانومی میں بات کرو، ہم تیرا ساتھ دیں گے. لیکن اس کو تو سمجھ میں نہیں آتا تھا. چارٹر آف اکانومی کی بات جب زرداری صاحب نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا کہ جی چلو آگے چلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اس کا تو اس نے جواب نہیں دیا. اس وقت اس کو سب پتا تھا. وہ کہتا تھا 22 سال کی جدوجہد ہے، میں پاکستان کو یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اور واقعی یہ کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں بات چیت تو آپ نہیں کرتے. اب کی بات نہیں ہے، بات اب کی نہیں ہے. وہ کہے تو ٹھیک ہے اور ہم کہیں تو ٹھیک نہیں ہے. نہیں اقتدار تو ہے نا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں. اس کے باوجود کل پیپلز پارٹی نے کیا فیصلہ کیا؟ گالی دیتے ہو دو، برا کہتے ہو کرو، لیکن اس ملک کی خاطر ہم پارٹیوں سے رابطے رکھنا چاہتے ہیں. کل کہا ہے نہیں؟ کیوں کہا؟ ملک کو سوچ کے نا. کیوں کہا؟ اس میں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے، اس سے ہمیں کچھ زیادہ مل نہیں جائے گا. لیکن یہ کہنا بھی سیاست دانوں کا ہی کام ہے کہ وہ اسٹیٹسمین بھی کبھی ہوں. صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لحاظ سے ملک کو داؤ پہ نہ لگاؤ، اسٹیٹسمین بن کے بھی دکھاؤ. یاد ہے آپ کو بے نظیر صاحبہ ملک سے باہر تھی، ضیاء الحق کو امریکن ایڈ ملی تھی جی، جس کو ضیاء الحق نے پینٹس کہا تھا، لیکن بے نظیر نے اس ایڈ سے مخالفت نہیں کی تھی. تو کیوں کی تھی؟ کہ پاکستان گمبھیر مسائل میں پھنسا ہوا ہے، اگر پاکستان کو مدد آ رہی ہے تو پاکستان کو مدد آ رہی ہے. ضیاء الحق تو آج ہے، کل نہیں ہوگا. یہ بات ہوئی.
تو وہ اسٹیٹسمینشپ مجھے عمران میں تو نہیں نظر آتی، وہ عمران میں نظر نہیں آتی مجھے، جو اپنی انا کی خاطر یہ کہے کہ میں اگر حکومت میں نہیں ہوں، اس سے بہتر ہے ایٹم بم گرا دو پاکستان پر. یہ سیاستدان کہے بیٹھ کے اگر وہ میں نہیں ہوں تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ اس کو میں سیاستدان مانوں؟ یہ بہت زیادہ بات ہو رہی کہ آپ کی جماعت یعنی پوری جو اس وقت حکومت ہے، آپ کی جماعت و باقی جماعتیں الیکشن سے خوف زدہ ہیں کہ عمران خان جیت جائے گا، اس لیے الیکشن کروا نہیں رہے، عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں ہمارا الیکشن کیا، کرنا. دیکھو ہم تو پنجاب میں ویسے ہی کہے جاتے ہیں کہ کم ہے. جی ہمیں پنجاب میں اگر کسی کو میجورٹی ملتی ہے تو 3 صوبے بھی ملا لو، پنجاب کی میجورٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی بالکل ایسا. ٹھیک ہے، تو ہمارا اسٹیک پنجاب میں آپ کے کہنے کے مطابق کہ ہمارے اتنا نہیں ہے، کبھی 1 MNA جیتتے ہیں، کبھی 3-4 MNA جیتتے ہیں، اور 3-4 MNA کیا کریں گے پنجاب میں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں خوف کھانے کی بات ہی نہیں ہے. سندھ میں ہیں ہم، مان لیا کہ ہم سکڑ گئے ہیں، سکڑنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم محنت کریں گے، پنجاب میں محنت کریں گے، KP میں محنت کریں گے، بلوچستان میں محنت کریں گے، محنت کر کے اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں گے، محنت کر کے اپنی جدوجہد سے لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا ہے جدوجہد اور کیا ہوتی ہے سیاست. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ہم نے کب کہا کہ الیکشن 14 مئی کو نہیں ہونے چاہیے؟ ہم نے نہیں کہا. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ عمران خان نے جان بوجھ کر ملک کو 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش کی ہے کہ 2 صوبوں میں پہلے الیکشن ہو جائیں اور باقی ماندہ پاکستان میں بعد میں 6 مہینے کے بعد ہوں، وہاں الیکٹڈ حکومتیں ہوں، دوسری جگہ کیئر ٹیکر حکومتیں ہوں. آج بھی وہی صورتحال ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کیئر ٹیکر الیکٹڈ حکومت ہے، صوبوں میں کیئر ٹیکر ہے. کل الیکشن ہوگا، الیکشن پر ویسے ہی بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ کب ہمارے نصیب میں ہوگا صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن. صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اس میں عمران خان خود کہہ بیٹھتا ہے کہ جی 1 دفعہ ہوئی تھی شفاف الیکشن، وہی تھی 1970 میں جب پیپل پارٹی جیتی تھی. تو میں نے کہا تھا پھر ٹھیک ہے وہی نظام لے آؤ، وہ نظام لے آؤ، کرتے ہیں الیکشن. لیکن اسے جان بوجھ کر کوئی تک نہیں بنتی تھی ریزولوشن کی جو اس نے کیا، اور ملک کو 2 ٹکڑے کی کوشش کی ہے. 2 ٹکڑے کرنے کا سبب اگر ہے تو عمران ہے، کیونکہ عمران خان کے خلاف تو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو چکا تھا. اس کے ساتھی چھوڑ گئے تھے، اس کے اپنے ممبران چھوڑ گئے تھے. اس کو تو پتا تھا نو کانفیڈنس موشن آئے گا تو میں تو گیا اور تاریخی بے عزتی بھی ہوگی. اس پر اس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو رد کروایا جان بوجھ کر زبردستی. اس کا الزام تو آپ کی جماعت پہ، آپ کی قیادت پہ لگاتے ہیں کہ بوریوں کے مطلب پیسے دے رہے ہیں، اگر بوریوں کی بات ہے، سندھ ہاؤس کھول دیا ہے. اگر بوریوں کی بات ہے، ہم نے ان سے ووٹ کروایا؟ نہیں تو ہٹا لیا. ہم نے ان سے ووٹ کروایا؟ وہ تو نائل ہو جاتے ہیں. ان کو کیا پتا تھا کہ نائل ہوتے نہیں ہوتے. ہم نے ان سے ووٹ نہیں کروایا. حکومت میں خود بیٹھا تھا، اس کے ممبران الیکٹیبل بھی تھے، وہ ان کے جو اوریجنل تھے. اس سے تو شیرین مزاری بھی کبھی کبھی کہتی تھی کہ جی ہماری جو بنیادی رکن ہے وہ نہیں ہے ہمارے. وجیہ الدین کہتا تھا، جسٹس وجیہ الدین. اس وقت پر بابر صاحب کہتے تھے کہ جی اوریجنل تحریک انصاف تو ہے نہیں. اس نے بھی تو ایسے ڈھونڈے نا، ایک منٹ، وہ پیپلز پارٹی میں اس نے بھی ڈھونڈے پیپلز پارٹی کی طرح چلی صحیح. نواب شیر وسیع، چلو بات میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کی طرح ہی صحیح. اس نے بھی تو وہی روش اختیار کی نا، کوئی نئی انقلابی بات تو کی نہیں. اس نے بھی کوئی انقلابی بات نہیں کی. انہوں نے بھی اس طرح سے ڈھونڈنے کے بعد ان کا کام تھا ان کے پاس اپنے پاس رہتے. حکومت میں ہوتے ہوئے لوگ اگر چھوڑتے ہیں تو اس کا کوئی سبب ہوگا، اس کی بات ہوگی. حکومت میں ہوتے ہوئے آج ہماری کمزور حکومت مانی جا رہی ہے، لیکن لوگ چھوڑ نہیں رہے. PMLN کو بھی نہیں چھوڑے. اگر بات کرنے کی آئے تو PMLN کو بھی نہیں چھوڑے، وہ بھی اتنے ہیں جتنے ہیں. تو اس کا چھوڑنا، ان کا چھوڑنا ہم پر الزام نہیں لگتا. ہم نے ان کے ووٹ کو استعمال نہیں کیا. ان کے جو ساتھی الائز تھے، کل MQM نے کیا جواب دیا؟ ہمیں زبردستی کہا گیا تھا کہ عمران خان ساتھ مل جاؤ. کیوں کہا اس نے؟ کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا. فیصل صدوری کا صاحب کا آیا گیا کہ جی ہمیں زبردستی کہا گیا کہ ان کے ساتھ مل جاؤ. کہا گیا کہ جی ہمیں لایا گیا.
रट लगाई हुई थी कि हम और वो एक पेज पे हैं, 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 इसमें सुई अटक जाती थी। एक पेज पे वाले को तुमने खुद एक्सटेंशन दी, तुमने एक्सटेंशन दी, हमने नहीं दी, तुमने बिस्मिल्लाह की, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन देना अलग इशू है, पहले भी एक्सटेंशन मिलती रहती थी जी। अब जाके उसकी तू तारीफ नहीं कर रहा, तनकीद कर रहा है, तो उस वक्त करते ना, इतना तू दिलेर था तो उस वक्त करता, दिलेरी के साथ निकल जाता तो ठीक था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आया अपने आप को, तो दिलेरी दिखाता, कहता कि एस्टेब्लिश मुझे मिसयूज कर रही है, मुझे बाजवा यूं मिसयूज कर रहा है, मुझे ये यूं मिसयूज कर रहा है, नहीं चाहिए मुझे ऐसी हुकूमत, फिर कहता मैं तुम बहादुर हो, फिर मैं कहता कि तुम सियासतदान हो। लेकिन उसने मायूस किया, मुझे तो कम से कम किया, मुझे तो कम से कम किया, और मेरे जैसे और भी बहुत से होंगे जिसको। सर मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा आपको अभी ब्रेक लेने की बात आई। देखिए ब्रेक लेने, ब्रेक अभी ब्रेक की बात नहीं, अब तो मैं शुरू हुआ था। उस ब्रेक के बाद दोबारा से आपसे बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात होगी। थोड़ा सा हमारे साथ में ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कराची के हवाले से जब भी बात करते हैं खोड़ो साहब, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले तकरीबन अब 14 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। कराची से वो मैंडेट जो होना चाहिए एक हुकूमती जमात का, जैसे नून लीग लाहौर में उन्होंने बड़ा मैंडेट रखा, जीते भी, पीपल्स पार्टी वो मैंडेट क्यों नहीं यहाँ ले पाती? वो 4 सीट, 3 सीट, 5 सीट, क्या वजह? अब कराची की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2018 में इलेक्शन हुई, हमारे कोई 7-8 एमपीएस जीते जी, ठीक है। इस वक्त कराची में हम 5 एमएनए हैं जी, जो कभी 2 होते थे। तो सर अब 15 साल में 5 एमएनए तक आए। सुन ले। अब फिर तुम खामखा मुझे कह रहे हो कि मैं पीटीआई वालों के लिए कहूं कि वो छीन लिए उन्होंने 14 एमएनए, जिनको रात को 4 बजे बताया गया कि तुम जीत गए हो। नहीं, लेकिन वो एमएनए आपके होते हैं, एमकेएम के होते हैं? ठीक है, जिसका भी दमल दखल था, मैं उसके नहीं जाता, मैं उस पे नहीं जाता कि जिसका भी अमल दखल था, 14 वो जीते ना। एमकेएम से जीते वो जी, हमसे नहीं जीते, हमसे नहीं जीते। इमरान खान साहब इतनी लहर, अभी हकीम बलोच से हार गया ना वो खुद जी, 237 में, हाँ, एनए 237 में हार गया ना, वो खुद खड़ा था ना, एक जीत पे जीता, एक पे हार गया। तो हम तो कह सकते हैं हमसे नहीं जीता। कादर मंदोखेल हम जीते, पहले हमसे जीता गया था, वो पीटीआई का जीता हमने। 2 ये एक्स्ट्रा हुए, बाकी दूसरे जो थे वो पहले से 2018 में जीते थे। हम इस वक्त 5 एमएनए हैं। एक एमएनए आपकी तरफ वैसे आ गए, लियारी के। वो कौन? शकूर शाद जो हैं, वो इधर भी हैं तो किधर भी हैं। छोड़िए आप उसको आप छोड़ दे। वो मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान ने खुद उसको कहा होगा कि जाके कहो मैंने इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा, और इस तरह से फिर इलेक्शन से बच गया। अगर वो खड़ा होता, वहां से भी हारता, तो जरा उसकी बेइज्जती और दोबाला हो जाती। दोबाला मैंने लफ्ज क्या, दोबारा बेइज्जती को भी दोबाला हो जाती, ठीक है। उसको छोड़ दिया। कराची में इन 5 एमएनएस के और इन 6-8 एमपीएस के साथ साथ पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोकल बॉडीज में 90+ सीटें जीती। मैं इसको अपने लिए क्रेडिट नहीं मानता, मैं इसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो को देता हूँ, उसकी तंजीम को देता हूँ, उनके दोस्तों की मेहनत को देता हूँ, उसकी हुकूमत को देता हूँ, ठीक है। हो सकता है हमने इलाकों में तरक्याती कामों पे तवज्जो पहले कम दिया था, हो सकता है इसका हो सकता है बिलावल साहब की सियासी सोच की वजह से मुतासर हुए हों, हो सकता है कुछ और लोगों से मायूस हुए हों,
कुछ और लोगों से मायूस हुए हों, इसका भी तर्क हो सकता है, क्योंकि पीटीआई नहीं जीती, जमात इस्लामी जीत गई, ठीक है, अपनी जगह पे नंबर 2 आ गई। मैं इसको इस तरह से क्यों ना कहूं, आप कह रहे हो कि जी हम नहीं कर सकते, यानी गिलास इतना खाली है, मैं कहूंगा गिलास में आधा पानी भर चुका है, आगे भी भरेगा, मैं उसको इस तरह से क्यों नहीं कह सकता। लेकिन कराची की जिम्मेदारी तो आपकी बहैसियत सिंध हुकूमत, कराची वाले नाराज रहते हैं, बारिशें होती हैं, शहर डूबता है, वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही है, यहाँ सड़कों की बुरी हालत है, नहीं है, पानी है वो नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, आप हुक्म करें। मैं आपसे अर्ज करूं, पिछली दफा लोकल बॉडी इलेक्शन में 30 जिले थे जी, हम 24 जीते थे, इस दफा हम 30 के 30 जीते हैं, ये क्यों नहीं लेते हो इसका असर? सिंध की बात करो ना। नहीं, सिंध में तो मैंने पहले इब्तिदा कहा कि आपके बड़ी सॉरी मैं आपसे लड़ पड़ूंगा। कराची सिंध का कैपिटल है, बिल्कुल, एक बड़ा शहर है, ठीक है, सूबा सिंध है जी, बिल्कुल। सूबे सिंध में एक शहर में सूरत ये हुई कि वहां भी हम मेजॉरिटी में आ गए, दूसरों से ज्यादा आ गए, इसको इस अंदाज से लो। कराची में ये नहीं हुआ, बाकी सिंध में, ये बाकी सिंध नहीं, सिंध, मैं पूरे सिंध की बात कर रहा हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पूरे सिंध की बात करो तो फिर मैं कह सकता हूं कि 30 के 30 जिले हम जीते। पूरे सिंध की अगर बात करें, कराची सबसे बड़ा शहर सिंध का, दूसरे नंबर का हैदराबाद शहर है सिंध का। अब इन दोनों शहरों में लोग इस बात पे नाला होते हैं कि 13-14 साल से हुकूमत में हैं। अब मैं इसका जवाब दूं, हैदराबाद में भी हम जीत चुके, यही तो कह रहे हैं, जीतने के बावजूद लोग पिछले काम। एक सेकंड, बात है कि जीतने का मतलब क्या हुआ है, आप पर लोगों ने एतमाद किया। वहां कराची वाली सूरत हाल नहीं है हैदराबाद में जी। पहली दफा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के तारीख में हैदराबाद का मेयर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अलावा किसी और का नहीं बनेगा। अब वो तो वहां तो क्लियर, जो क्लियर है उसको मानते क्यों नहीं आप? मैं इलेक्शन की बात नहीं, क्लियर मानते क्यों नहीं हो? ये एतमाद का वोट हुआ ना, जितवाना मतलब एतमाद का वोट, किसी और से मायूसी हमारे लिए अच्छी सोच। मैं इस तरह से क्यों ना कहूं अपने आप को कि सखर भी हम जीते, मीरपुर खास कभी नहीं जीते थे, मीरपुर खास भी आप कंपैरिजन 2-3 उन जमातों से कर रहे हैं जिनसे लोग मायूस हुए हैं। नहीं, मैं अर्ज मेरी ना, अर्ज सुन लेना, हम मायूस हुए, लेकिन मसला ये है कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कराची सिंध का सबसे बड़ा जीता। मैं वही बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने अगर फॉर एग्जाम्पल पीटीआई को वोट दिया या एमक्यूएम को माजी में वोट दिया या किसी को वोट दिया, उन्होंने आज पीपल्स पार्टी को वोट दिया। हम लेकिन पीपल्स पार्टी वाले कराची में जीते हैं। रही बात के शहर को डेवलपमेंट के, शहर को किस लेवल तक ले आए या ना ले आए, उसके लिए मैं आपके पास लिख के कुछ दे देता हूं कि जो जो भी शहर में आज आप देख रहे हैं वो पीपल्स पार्टी की 1988 की सोच चल रही है। 200 अरब रुपए का पैकेज कराची में, जबकि हम कराची नहीं जीते थे, तब से ये काम शुरू हुआ है। चाहे वो दूसरे जमात इस्लामी के साहब आए थे, क्या नेमतुल्लाह साहब, उन्होंने उन्हीं स्कीमों पर काम शुरू किया। हम शुरू कर चुके थे 1988 में। तुम्हारा लियारी एक्सप्रेस वे पीपल्स पार्टी का शुरू है, नॉर्दर्न बाईपास पीपल्स पार्टी का शुरू है, केपीटी का ब्रिज पीपल्स पार्टी का है, लिली ब्रिज पीपल्स पार्टी का है, कैंटोनमेंट एरिया सब पीपल्स पार्टी का है, तुम्हारा ये जो काला पुल पीपल्स पार्टी का है, तुम्हारा सोराबगोड पीपल्स पार्टी का है, तुम्हारा यूनिवर्सिटी का ओवर पास पीपल्स पार्टी का है, तुम्हारा सीओडी ब्रिज पीपल्स पार्टी का है, मैं अभी और गिना सकता हूँ। ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो 1988 की सोच है। उसमें थोड़ा बहुत अमल हुआ, 2-3 साल जो भी हो सका सो हो सका, फिर 93 शुरू हुआ, हमने उसको कंटिन्यू किया। माइक कोलाची रोड पीपल्स पार्टी का है, एक मिनट, क्लिफ्टन का ब्रिज पीपल्स पार्टी का, मुझे जो याद आएगा मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं आपको बता, अभी बहुत से नए प्रोजेक्ट्स आपके, बसेज आ गई हैं, रोड्स आ गए हैं, अभी ये मलीर एक्सप्रेसवे आप बना रहे हैं, मैं सारी चीजें मान लेते हैं, और कुछ आप भी बोल दो, मुझे भी खुशी होगी। मैं सिर्फ कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ कि ये शहर बड़ा और एक पंजाब का बड़ा शहर, एक सेकंड, वहां आपके अलाए शहबाज शरीफ की 10 साल अगर बड़ा शहर लाहौर था तो जीता कौन? नून लीग जीती। अभी नून लीग जीती। वहां पर 2014 में से
10 MN نون لیگ نے جیت لی ہے 2018 میں, 4 صرف پی ٹی آئی جیتی. چلو ہوگی, مطلب پہلے پی ٹی آئی نہیں تھی, اب 4 جیتی, اس کے بعد اب پتہ نہیں کتنی جیتے گی, جب ہوگا الیکشن تب دیکھا جائے گا. بالکل, وہ تو ہے. تو ہم بھی اسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں. میں یہی, آپ الیکشن کی سائنس کی بات کریں, وہ مجھ سے آپ بہت زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. الیکشن مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, چیزیں کیا, تو مجھے بہتر جانتے ہیں. میں تو سادہ سوال یہ کر رہا ہوں کہ 10 سال میں شہباز شریف کی حکومت رہی, لاہور جیسے شہر میں بھی, پورے پنجاب کے ساتھ, اس شہر کو تبدیل ہوا. ہمارے پاس یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی 10 سال پہلے اور ابھی 3-4 سال یہ چلتے ہوئے حکومت یہ ہے, تو اس میں اس کے کمپیریزن میرے جیسے آدمی کی جس کی 40 سال عمر ہے, وہ دونوں شہروں میں 10-10 سال رہا ہے, بڑا فرق ہے. ایک اور رخ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایکچولی میں تو پیپلز پارٹی کی دور حکومت صرف 5 سال ہے. جب مرکز میں بھی ہم تھے اور صوبے میں بھی ہم تھے, فائنینشلی ہمیں وہ پرابلم نہیں ہوئی جو 2013 کے بعد ہوئی تھی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہماری اے ڈی پی کی ترقیاتی اسکیمیں ہوتی ہیں, ان کے سارے فنڈ وفاق سے آتے ہیں. وفاق سے آتے ہیں, اپنے ریسورسز وہی ہیں جو سیلز ٹیکس آن سروسز ہوں, یا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کچھ نہ کچھ اکٹھے کر لے, یا ایگریکلچر سے تھوڑا بہت مل جائے, یا جو کچھ بھی ہے, یہ ہماری جو اون ریسورسز ہیں صرف یہ ہیں. لیکن جو کچھ بھی ملتا ہے وہ این ایف سی سے ملتا ہے, جو کچھ بھی ملتا ہے وفاق سے ملتا ہے. اور میں آپ کو قطعاً بتا سکتا ہوں ہر سال کہ ہر سال اے ڈی پی میں کٹوتی ہوتی ہے, اے ڈی پی میں کٹوتی ہوتی ہے, اے ڈی پی میں کٹوتی ہے. ایک سال میں تو 150 ارب روپے ہمیں کٹوتی کرنی پڑی, 150 ارب روپے. یہ بھی آپ اس کو بھی انداز میں رکھ لیں کہ ابھی عمران خان نے کہا تھا نا 1100 ارب روپے دوں گا, اس میں سے 800 ارب روپے ہمارے رکھے ہوئے تھے. ہماری چلتی ہوئی اسکیموں کو اس نے اپنایا, اور اس میں 300 ارب کا جھوٹا وعدہ کیا اور چلتے بنے, اور ملا ٹکا بھی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نالے صاف کیے تو کراچی بچا, ورنہ تو کراچی ڈوب جاتا. نالا صاف کرنے میں کیا لگتا ہے, کتنا لگتا ہے؟ وہ آئے, فوجی آئے, رینجرز آئے, انہوں نے ناف صاف, ہم نے بھی چائنا کو دے دیا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. نالے صاف کروانے کا تانا مار رہے ہیں پورے سندھ کو. کرے گا آپ سے تو نالے صاف کرانے, کراچی صاف نہیں ہوتا. روزانہ نالے صاف ہو سکتے ہیں, آئی ایم سوری, نالے روزانہ صاف ہو سکتے ہیں. آپ یہ سمجھتے میٹروپولیٹن سٹی کراچی کا حق ادا پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ دیکھیں بات سنیں, کہنے کو تو کام نیو یارک میں بھی ہوتا ہے, کہنے کو کام تو لندن میں بھی ہوتا ہے, لیکن نیو یارک اور کراچی کا بڑا فرق ہے. ایک منٹ, میں کہہ رہا ہوں اتنے ترقی پذیر ملک, ترقی یافتہ ملک میں بھی کام کبھی پورا نہیں ہوتا, میں بھی کام کبھی پورا نہیں ہوتا. کبھی پرانی روڈ کو نیا کرنا ہے, کبھی چوڑا کرنا ہے, کبھی یہ کرنا ہے, کبھی. ہر ملک میں, ہر بڑے شہر میں, شکاگو بڑا شہر ہے, مشہور شہر ہے, ہیوسٹن مشہور شہر, کام وہاں بھی ابھی بھی ہو رہے ہوں گے. یہ کام چلانا زندگی کو بہتر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اس میں ہم نے بھی کراچی میں اپنا ان پٹ ضرور دیا ہے, اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں دیکھ. ابھی دیکھا ادھر گلستان جوہر 5 مہینے میں پل تیار کیا. یہ کیوں نہیں دکھایا تمہیں؟ مجھے کیوں دکھائی دیتا ہے, آپ کو کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ نہیں, ہم نے دکھایا, میں تو اس پہ ٹریول بھی کر چکا ہوں, میں نے تعریف کی کہ بھائی بڑا اچھا بنا دیا. کہنے کی بات ہے نا. دیکھیں بات سنو, مجھے یاد پڑتا ہے مشرف کا زمانہ تھا, ایک ہی ضلع پہ کنسنٹریشن ہو رہی تھی, مہلکہ علاقے روتے تھے, جو کراچی کے سبربز کہلاتے ہیں وہ روتے تھے. ٹھیک ہے, سبرب سے اگر محنت کرو تو ڈاؤن ٹاؤن والے چلاتے ہیں. ڈاؤن ٹاؤن کیا ہوا, مطلب یہ ریڈ زون, اس کو آپ ڈاؤن ٹاؤن کہہ دو, صدر کہہ دو, فلاں کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. دیکھیں, یہ ترقی کرنا دنیا کو دیکھتے ہوئے ہر ایک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں ترقی کرنی ہے, اور جلدی ترقی کرنی ہے. لفظ جلدی کا بھی اس میں کاٹو نہیں. جلدی تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہوں, ریسورسز کی بھرمار ہو. 22 ارب روپے سنا تھا کہ 22 ارب روپے کراچی کو گرین کرنے کے لیے دیے گئے تھے. مجھے نہیں دکھائی دیے, آپ کو بھی, مجھے بھی تھوڑا بہت دکھائی دیا ہوگا, لیکن یہ ہے سلسلے میں بھائی کہ ترقی کی رفتار رکنے نہیں چاہیے.
It's an ongoing process. جیسے امن امان کو بحال کرنے کے لیے ongoing. تو یہ تو ترقی کی رفتار کھوڑ صاحب پھر تو 100-150 سال ہی ہے جب آپ میں تو کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان میں کہ ہم سے پتہ نہیں کتنے نہیں پاکستان میں ہم سے ایک منٹ پاکستان میں ہم سے پتہ نہیں کتنے زیادہ طاقتور لوگ 10 سال حکومتوں میں آئے, کیوں مسئلہ حل نہیں کیا؟ ول نہیں ہوگی. نہیں کیوں مسئلہ حل نہیں کیا؟ مشرف 9 سال بغیر کسی حساب کتاب کے ملک میں قبضہ کر کے بیٹھا, 9 سال کیا کیا؟ کیوں رہ گئے مسئلے؟ وہ تو ڈکٹیٹر لوگ ہیں, ان سے سوال نہیں ملک پر قابض تھے, حکومت کہلاتے تھے, ہم اس کو حکومت نہیں کہتے تھے. ضیاء اللہ کی حکومت کو ہم حکومت نہیں کہتے تھے, رجیم کہتے تھے ہم. 10 سال ضیاء اللہ کے, 9 سال مشرف کے, 19 سال بہت زیادہ پاورفل حکومتیں. بلو وائٹ بوائے ساری دنیا کا, بلو وائٹ بوائے ساری دنیا کا, جو کہتا تھا امریکہ مجھے ہر سپاہی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ہر سپاہی ہر روز $150 دو تو میں آپ کی خدمت کروں گا. یہ مشرف, اس نے کیوں نہیں مسئلے حل کیے 9 سال میں؟ اس نے کیوں صرف کنسنٹریشن 1-2 جگہ پہ کی؟ میں وہ بات وہ کر رہا ہوں جو تلخ حقیقتیں ہیں یہاں. یہ تلخ حقیقتیں ہیں, اس کو ماننا پڑے گا. وہ تو قابض تھے نا. نہیں قابض ہوں تو ریسپانسبل بھی تھے. نہیں آپ کو عوام ووٹ دیتے ہیں. سر پلیز میں جواب دوں اس کا. عوام کے ووٹوں سے ہم آئے. عوامی حکومتوں کا انداز دیکھو, 18 مہینے, پھر 1.25 سال یا 2 سال, پھر 3.25 سال, پھر 1.5 سال. حکومتیں 88 سے لے کے اور 2000 تک صرف 2 پرائم منسٹر ہونے چاہیے تھے, لیکن 4 پرائم منسٹر آئے. اس کے ساتھ 4 کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے. کیا باتیں کر رہے ہو آپ؟ کہاں گیا وہ ماسٹر پلان؟ کہاں گیا وہ 5 ایئر کا ڈیولپمنٹ پلان جو پہلے کبھی کس زمانے میں بنتا تھا؟ کیوں نہیں بنا سکے ہم 5 سال ترقیاتی پروگرام؟ 5 سال کے ترقیاتی پروگرام میں آپ کو دکھائی دینا پڑتا ہے, دکھائی دیتا ہے, اور پھر آگے بڑھتی ہے بات. آپ وہ 10-12 سال جو ہیں آپ کے, وہ بھول کیوں جاتے ہو؟ 85 سے مانو نا, 85 سے لے کے 15 سال میں 5 پرائم منسٹر. یہ کہاں ہوا؟ 58-2 بنایا ہوا کس کا تھا؟ ضیاء اللہ کا, اسحاق خان کا. ہم کہتے تھے کہ بھائی ختم کرو, مشرف نے آ کے پھر لگا دیا. نواز شریف نے ختم کیا, ہم نے اس کا ساتھ دیا, مشرف نے پھر آ کے لگا دیا. یہ 58-2 امیدوں کو کٹ کرنے والا قانون جو پاکستان میں رائج ہوا, وہ سیاسی پارٹیوں نے نہیں کیا. سیاسی پارٹیاں اپنا منطق, اپنا منشور پورا کرنے کے لیے 5 سال لے کے آتی ہیں, لیکن توڑ دیا جاتا ہے. پہلے اسمبلیاں توڑی جاتی تھی, پہلے اسمبلیاں توڑی جاتی تھی, اب پرائم منسٹر توڑے جاتے ہیں. عمران خان کو آپ نے توڑا. میں کہہ رہا ہوں جو روش آپ ختم کرنا چاہ رہے تھے وہ دے دیا. جواب یوسف رضا گیلانی کو 10 سیکنڈ کی سزا میں 10 سیکنڈ ٹل دا رائز آف کورٹ. جج صاحبان اپنی کرسی سے اٹھ کے چیمبر جائیں, یہی تمہاری سزا ہے اور تم ڈسکوالیفائڈ ہو. ججوں نے کہا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. پیناما نواز شریف گیا, آج عمران خان گیا, نو کانفیڈنس میں. جب گیلانی صاحب گئے تو نون لیگ خوش تھی, دیکھو میری جان, جب نواز شریف گئے تو پیپلز پارٹی خوش تھی. سب سے زیادہ بہترین طریقہ تھا نو کانفیڈنس موشن, جو میرا تیرا حق ہے. کسی کورٹ کا سہارا نہیں, کسی دروازے پہ دستک نہیں دی, ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا اور ہم نے کامیابی حاصل کی. سب سے بہترین طریقہ حکومت کو چینج کرنے کا یہی ہے. پیپلز پارٹی نے پھر ماضی میں غلطی کی نا, جب نواز شریف کے خلاف کیس ہوا, خوش ہو رہے تھے کہ وہ جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی آپ کے لوگ ہم جا رہے تھے, آپ کے خلاف نون لیگ نے جو کچھ کیا, 1 منٹ میں جا رہے تھے, اپوزیشن میں تھے ہم, وہ ہماری اپوزیشن میں تھا, وہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتا تھا, ہم پی ایم ایل این پہ تنقید. آج شیر و شکر ہیں آپ, آج شیر و شکر ہو گئے. پہلی دفعہ نہیں ہوا, پہلے بھی ہوا. بات کرو نا, وہ سوچ سمجھ کے. میں یہی کہہ رہا ہوں, جب آپ اقتدار سے ادھر ادھر ہیں تو پھر 1 منٹ, جب اقتدار کے لیے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. 1 منٹ. مشرف کے زمانے میں ہم اے آر ڈی میں ان کے ساتھ تھے, ہم نے اے آر ڈی بنائی, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی, ہم مشرف کے زمانے میں بھی اکٹھے تھے.
ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارا ایک سیاسی اتحاد MRDB تھا جس میں PMLN نہیں تھی کیونکہ وہ تھی ہی نہیں اس وقت، وہ تھی ہی نہیں. اور لیکن ہم بیٹھے تھے اپنے مخالفوں کے ساتھ بیٹھے تھے. تحریک استقلال مخالف تھی پیپلز پارٹی کی لیکن ان کے ساتھ بیٹھی تھی. دوسرے نواز رضا نصراللہ صاحب اور یہ جو کچھ تھے وہ بھی ایک لحاظ سے مخالف ہی تھے لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے. جمہوریت کو واپس لانے کے لیے ARD جمہوریت کو واپس لانے کے لیے ابھی تو جمہوری حکومت ابھی کیوں آپ کو برا لگتا ہے؟ ابھی تو جمہوری حکومت ہے. اب کون سا نام کٹھے ہیں نہیں تو جب مشرف سر ہم کٹھے ہیں نا. مشرف ٹھیک ہے، ضیاء ٹھیک ہے، ساری چیزیں اکٹھے تھے لیکن جب عمران خان کی باری آئی تو وہ تو جمہوری حکومت ہم نے حق ہے کہ ہم PMLN کے ساتھ مل سکتے تھے. میرے چیئرمین کو حق تھا، فرض تھا، اس نے طریقہ سیکھا. اس نے خود جا کے کہا کہ PML ہم سے بڑا گروپ ہے اس لیے آپ کرسی پہ بیٹھیں گے ہم آپ کے ساتھ ہی ہوں گے. یہی طریقہ ہوتا ہے، یہی سیاست ہوتی ہے اور اس میں ہم کامیاب گئے. اور پھر عمران خان گیا. میں عمران خان کے لیے کیا بیٹھ کے روؤں جب وہ بیٹھ کے پاناما پہ کیوں کہتا تھا، اس وقت شور کیوں کرتا تھا، پاناما 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 لگا رکھا تھا، وہ کیوں کرتا تھا. اور اگر ہم نواز شریف صاحب کے خلاف بولتے تھے تو کیوں نہ کریں. آج ہم عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں تو کیوں نہ بولیں. کچھ حقائق ہوتے ہیں جس پہ بولا جاتا ہے. لیکن سیاست پر مفادات کا بھی کھیل ہے نا. مفادات کی کیا بات ہے اس میں؟ مفادات کی کیا بات؟ مفاد تو اس نے دیکھا کہ اسمبلی کو گالی دی. پہلی دفعہ نہیں دی. ڈی چوک پہ جب دھرنا دیا تھا تب بھی ڈی چوک پہ گالی دیتا تھا. تب بھی انگلی کا اشارہ دیکھ رہا تھا کہ انگلی کا اشارہ آئے گا، سیٹی بجے گی. اتر کے کنٹینر سے خود گیا تھا، میں نہیں گیا تھا. اور واپس آ کے بڑا ہنس کے جواب دیا تھا کہ بڑی اچھی ملاقات رہی. کس کے ساتھ ملاقات رہی؟ اس کا کیا واسطہ ہے؟ اس کا کیا واسطہ ہے سیاست سے؟ آخر میں مجھے یہ بتائیں کیا صورتحال اب ہونے والی ہے کہ اب عمران خان کو آؤٹ ہے سیاست سے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ عوام کرتے ہیں. میں آپ سے تجزیہ پوچھ رہا ہوں. اتنے الیکشن ایسے ہی چیزیں دیکھی جیسے عوام نے ہمیں اگر پنجاب سے آؤٹ کیا ہے تو کل عوام ہی ہے جو عمران خان کو ان بھی کر سکتے ہیں. الیکشن ٹائم پر اکتوبر میں ہو جائیں گے ہونے چاہیے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ کہ الیکشن ٹائم پر ہونے چاہیے. دیکھیں آپ کو یاد نہیں ہے کچھ ہی دنوں پہلے بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ٹائم سے نہ پہلے نہ بعد، یہ کہا تھا. پیپلز پارٹی نے کہا تھا، چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہے. اور 5 سال پورے ہوئے. میں 5 سال پورے کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بابا اس سے لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے کہ ہم 5 سال کے لیے چنے، ہم نے 5 سال کے لیے بھیجا، 5 سال پورے ہوئے، پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوا، پھر 5 سال پورے ہوئے، پھر پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوا. یہ بھی تو آپ محسوس کرو کہ جب 18 کی الیکشن ہوئی جس پہ بڑے الزامات لگے، RTS کا، الیکشن کمیشن پر اعتماد رہا، اس وقت بھی ہم نے پیسفل ٹرانسفر کیا. صحیح، ہم نے پیسفل ٹرانسفر کیا. ہم نے کوئی دھرنا نہیں لگایا، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں. جو لوگ پہلے اسمبلی میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے ہم نے ان کو منایا کہ نہیں اسمبلی میں آ کے بیٹھتے ہیں تو یہاں کچھ نہ کچھ کہیں گے. یہ پیسفل ٹرانسفر آف پاور کا طریقہ یہی ہوتا ہے جو پیپلز پارٹی نے ادا کیا اور اسی سے جو ہے وہ ملک آگے بھی چل سکتے. میں شکریہ ادا کروں گا. اب آپ سے باتیں کرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا وقت کا. نثار کھوڑا صاحب انشاءاللہ پھر ابھی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ بس یہ ہم اور ناظرین جو ہیں ان کے لیے بھی وقت میں ناظرین سے معافی چاہتا ہوں. کہہ دینا جیسے 5 سال کی اسمبلیاں ہیں، 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، یہ ایک بڑا. میں ناظرین سے معافی چاہتا ہوں اگر ان کو کوئی بری بات لگی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ جو حقائق ہوں جو میں نظر سے گزرے ہیں اس پہ کچھ اپنی رائے کھل کے کروں. بالکل. اور ڈیجیٹل میڈیا کا یہ ہے کہ لوگوں کی فوری طور پر جو ہے وہ رسپانس بھی ہوتا ہے. کامنٹ کے ذریعے آپ بتائیے گا کہ جو گفتگو آج ہوئی ہے اس کے بارے میں. نثار کھوڑا صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مدثر اقبال کو پروگرام عکس برعکس سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے لے کر GPT چیٹ تک، سیاسی حالات و واقعات سے لے کر قدرتی آفات اور ایکسیڈنٹ تک، ہم کریں گے فوکس کیونکہ یہ ہے عکس برعکس مدثر اقبال کے ساتھ.
یا کھیل کا میدان، سندھ ہو یا بلوچستان، سب ہیں اپنے، یہ ہے اپنا پاکستان۔ پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان، سب ہیں اپنے، یہ ہے اپنا پاکستان۔ پولیس ہو یا خاکی، پارلیمنٹ ہو یا عدل کا میدان، سب ہیں اپنے، یہ ہے اپنا پاکستان۔